اچھا جی علی بھائی، اچھا علی بھائی ایک بھائی کا سوال تھا کہ جو 4 امام ہیں تو کیا ہم ان میں سے ایک کو فالو کر سکتے ہیں، اور کیا بابے بھی ان میں شامل ہیں؟ دیکھیں جی 4 اماموں کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 197۔ ہمیں بابوں سے کوئی چڑ نہیں ہے، ہمیں بابوں کی ان باتوں سے چڑ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اب یہ کہنا کہ امام بھی بابے ہیں کہ نہیں، امام بابے یقیناً ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اچھے والے بابے ہیں، برے والے بابے نہیں ہیں۔ ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے کہ جو اماموں کے نام کے اوپر سودا بیچ رہے ہیں۔ جس امام کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ہم لیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے اگر ہم اماموں کا احترام نہ کرتے ہوں تو امام بخاری، امام مسلم بھی تو امام ہے نا جی، جن کے ہم حوالے پیش کرتے ہیں حدیث کی کتابوں کے۔ امام مالک سے کتنی احادیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ امام مالک جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور ان کے شاگرد ہیں آگے سے امام بخاری۔ تو اماموں کو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ عقیدے جو ان کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں تو ان عقیدوں کو تو ظاہر ہم نہیں مانیں گے جب تک کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو۔ اماموں کا تو مرتبہ بعد میں آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کرسچنز کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مان رہے، ہم ان کی طرف منسوب غلط باتوں کو، ان عقیدوں کو جو ان کی ذات کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کس لیول پہ جا کے بات کو سمجھا رہے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی خدا وہ ہے جو مالک ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن نہیں بن سکتا آپس میں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر دی ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے، اصل میں ان کا ٹرو سٹیٹس کلیئر کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے پہ انہیں نہ لے کے آؤ، ویسے وجیہاً پھر دنیا والآخرہ ہے۔ نیکسٹ جی علی بھائی، اچھا علی بھائی ایک بھائی کا سوال تھا کہ وہ ایک جگہ پہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں اور وہاں پہ شراب بکتی ہے اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی ہے، کیا ایسی جگہ پہ ان کے لیے جاب کرنا کیسا ہے؟ بس نگاہوں کی حفاظت کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ ظاہر ہے سیکیورٹی کی جاب میں تو ایشو نہیں ہے نا، وہ شراب سرو تو نہیں کر رہے، نہ شراب پلا رہے ہیں کسی کو، تو جاب تو ان کی درست ہے، لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نیکسٹ اچھا ایک تختہ بلقیس کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال تھا، اور اس سے پہلے بھی اگر بلال بھائی آپ کو پتہ ہے تو انہوں نے ایک اور بھی سوال کیا تھا، وہ یہاں پہ سگنل کی وجہ سے مجھ سے نوٹ نہیں ہو سکا، ان کے اس میں دو تھے۔ جی اچھا تختہ بلقیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیٹیل میں بلقیس آپ کے حوالے سے، جی ہاں تختہ بلقیس کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ دیکھ لیں، میں نے ہر اینگل سے اس میں بات کی ہے۔ باقی وہ جو بھائی یہ کہہ رہے تھے نا اس میں کہ جی ہمارا بزرگوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ بزرگ دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، تو اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ کدھر مر گئے ہیں، آپ دعا کریں نا، اور یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں، کیوں نہیں کرواتے؟ انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہوا غائب، تو کر کے بتائیں نا، تو دعا کر کے بتا دیں، کسی بھی طریقے سے کچھ کر کے دکھائیں نا۔ تو یہ آپ کو کہیں گے جی کعبے میں بھی کرین گری تھی، بھائی کعبے کی تو اللہ نے گارنٹی لی نہیں ہوئی ہے۔ کعبے کے اوپر تو 2 دفعہ چڑھائی ہوئی بنو امیہ کے دور کے اندر یزید نے بھی کی اور حجاج ابن یوسف نے بھی، اللہ نے تو کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے۔ گارنٹی تو آپ کے بابوں نے لی ہوئی تھی اپنے اپنے علاقوں کی، ہمیں تو اختلاف آپ کے بابوں کے ساتھ ہے کہ ان کے دعوے ہیں جی دعا سے کرتے ہو، کریں کسی بھی طریقے سے، کچھ کر کے تو دکھائیں نا۔ میں کہتا ہوں جی میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں دعا کر کے نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ کروا سکتا ہوں اور نہ کروا سکوں، لعنت میری بزرگی کے اوپر۔ نیکسٹ جی علی بھائی، اچھا علی بھائی اگلا ایک بھائی آپ سے گلا کر رہے تھے کہ حنفیوں کی جو صورت آواز کٹ رہی ہے آپ کی، آواز کٹ رہی ہے شاید بھائی۔ باقی مجھے سوال سمجھ آ گیا، میں اس کے اوپر ورڈک کر دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی حنفیوں کی دلیل موجود ہے۔ میرے بھائی میرا دعویٰ اپنی جگہ قائم ہے کہ مجھے وہ حدیث چاہیے جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہو۔ یہ تو کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھنی، تو ہمیں بتائیں کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی؟ وہ تو جنرل حدیث ہے بخاری مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
اس کی نماز ہی درست نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو یہ جواب ہمیں دیتے تھے دیکھیں جی وہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اب تو آپ کا امام بھی نہیں جنازے میں فاتحہ پڑھ رہا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اونچی آواز میں پڑھ کے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں سنت ہے. یہ ہمیں وہ حدیثیں لائیں جن حدیثوں میں نبی الاسلام یا صحابہ نے کہا ہو کہ فاتحہ نہیں پڑھنی, گناہگار ہو جاؤ گے, جنازے میں فاتحہ نہیں ہوتی ہے, وہ لے کے آئے نا جو ان کے دعوے ہیں. نیکسٹ. آواز کاٹ رہی ہے. بلال بھائی آپ کدھر غائب ہیں؟ سامنے آئے اور سوال کریں. جی علی بھائی میں ادھر ہی ہوں, لیکن شاید بھائی نے سوال نوٹ کیے تھے. چلے میرے پاس بھی 2 سوال ہیں, میں کر لیتا ہوں. آپ نے دونوں نے نوٹ کرنے ہیں, پھر آپ لوگوں کا دونوں انڈیپینڈنٹ ہونے کا تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوا. اس میں سے نکلا کیا 2 لاکھ جگہ پہ بیٹھ کے. جی اچھا, یہ ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ وہ کوئی سرجری کہہ رہے تھے کہ وہ سرجری کروا سکتے ہیں, اگر آپ نے وہ سنا ہو تو اس پہ بات کر دیں آپ. نہیں, مجھے سوال سمجھ نہیں آیا ان کا. مجبوری میں جو بھی کام میڈیکلی کروانا پڑے جس سے کسی کی جان بچتی ہو تو کروایا جائے, بس جنرل یہ ہے ہمارا. ہاں جی. اور شاید بھائی کچھ بھی نہیں ہونا, آپ وہاں سے اٹھ کے بلال بھائی کے پاس آ جائیں, کچھ بھی نہیں ہونا. سوال آپ لوگوں کے نہیں اس طرح ڈریس ہونے. جی چلیں شاید بھائی آپ میرے پاس آ جائیں, میں اتنی دیر میں ایک سوال ان سے آپ وہ تصویر واٹس ایپ کروا لیں جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, اگر آپ یہ ہینڈ رائٹنگ کی پڑھ سکیں تو. جی میں یہ پہلی اور آخری غلطی ہونی چاہیے. جی اچھا, یہ علی بھائی ایک اور سوال تھا. وہ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہم جب رفع الیدین کرتے ہیں تو انفی بھائی جو ہے نا ہمیں گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا وہ سناتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر لیں اتنی دیر میں, شاید بھائی بھی میرے پاس. اس کے اوپر میرے بھائی میری ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈڈ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جز رفع الیدین کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ اس کو امام بخاری کی کتاب ہی نہیں مانتے. میرے بھائی آپ کیوں حوالہ دے رہے ہیں جز رفع الیدین کا؟ آپ مسلم شریف خود کھول کے پڑھیں. آپ کو بیسک جو جسے کہتے ہیں کامن سینس اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے, آپ پڑھیں. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین سے متعلق ہے؟ وہ اس میں واضح الفاظ ہے کہ سلام پھیرتے وقت کرتے تھے, اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے, اور وہاں پہ اماموں نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے کہ سلام پھیرتے وقت یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ یوں دائیں بائیں ہاتھ ہلائیں. تو جز رفع الیدین میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مسلم شریف میں آگے الفاظ موجود ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگ میری ویڈیوز غور سے نہیں دیکھتے ہیں, اس لیے آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے, اور ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں نے رفع الیدین کے اوپر 2.25 گھنٹے کی ویڈیو 70B مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا آج سے کوئی 8-9 سال پہلے. اس میں جو 8 ان کے اعتراضات تھے اس کو میں نے تفصیلی بیان کیا. اب آپ لوگ تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہوا ہے. اور میرے بھائی وہ ویڈیو آپ 10 دفعہ بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو نئی بات پتہ چلے گی. میں نے پی ایچ ڈی تھیسس سمجھ لیں یہ سارے ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بکس ریکارڈ کروائی ہیں. ایک دفعہ دیکھنے سے نہیں سب کچھ آپ گریب کر سکیں گے. ایک دفعہ تو آپ کسی چیز کو اس طریقے سے 2 گھنٹے کی ویڈیو کو دیکھیں, ہر پوائنٹ نہیں آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے نوٹس نہ بنائیں. ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنا پڑے گا. تو میں نے ان ساری باتوں کے جواب اس میں دیے ہوئے ہیں. جز رفع الیدین تو ضروری نہیں ہے دکھانی, یہ تو ہم نے ایک سمجھ لیں اضافی کے طور پر ہے. باقی تو سارے مقدمہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. امام مسلم کی اس حدیث کے اوپر امام نبوی نے باب باندھا ہوا ہے کہ سلام پھیرتے وقت اشارے کی مانیت ہے. اس کے بعد امام ابو داؤد امام نسائی نے تو خود اس کو ایڈریس کیا ہے کہ سلام پھیرتے وقت کی ہے. تو رفع الیدین تو سلام پھیرتے وقت تو نہیں ہوتا. وہ صحابہ کرام دائیں بائیں والوں کو یوں ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. اور دوسرا گھوڑے کی دم ایسے ہلتی ہے, ایسے نہیں ہلتی. ان کے شاید حنفیوں کے گھوڑے جو ہے نا وہ دوسری طریقے سے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہاں جی نیکسٹ. اچھا ایک بھائی تھے ہمارے, وہ ایک پہلے سا لے لو تھوڑی دیر سا لے لو. اینا نو دیو تسی اینا نو دیو سوالے کرتے نے, پہلے صاحب حال کرو. منسوخ آیت پر. جی علی بھائی ایک بھائی کہہ رہے تھے کوئی آیت منسوخ, اگر وہ بتا رہے تھے آیت کا کہ اگر وہ اس طرح وہ آیت منسوخ نہیں ہو جائے گی, کچھ اس طرح کہہ رہے تھے آپ. کچھ اس طرح کہہ رہے تھے. سورۃ الانفال کی شاید آیت تھی 67 اور 68. ہاں وہ بھائی جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے بھی اپنا سوال صحیح طریقے سے آپ کو کنوے نہیں کیا. آپ کو تو بالکل سمجھ نہیں آیا.
تو باقی میں ظاہر اپنی سوچ کے مطابق اسے سمجھوں گا. جب آپ سوال کلیئر نہیں کر رہے تو وہ سوال کو کلیئر ہونا چاہیے, انڈرسٹوڈ سمجھ کے نہیں کسی سوال کو کرنا چاہیے کہ اگلے کو یہ بات پتا ہے آپ, کیونکہ اگلے کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ناسخ و منسوخ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے اس حوالے سے. تو ناسخ و منسوخ کو وہ اگر تو اس سے یہ مطلب لے رہے ہیں کہ ناسخ و منسوخ نہیں بنتا, کیونکہ سورہ محمد میں آیات پہلے نازل ہوئی تھی, نبی علیہ السلام نے ان آیات کی بنیاد پہ اجتہاد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کی غلطی واضح کر دی اور اس کو بھی انڈورس کر دیا, اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ناسخ. تو میرے بھائی کب ہم اس کو ناسخ و منسوخ میں ان آیات کو لے کے آ رہے ہیں؟ یہ آیات تو اس میں آتی نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ یہ والی آیت منسوخ ہے اور وہ ناسخ ہے؟ اس کی ناسخ و منسوخ آیات ہیں. جس طرح سورۃ المجادلہ پڑھیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا پارہ نمبر 28 کے اندر کہ جب نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کرنا ہو تو پہلے کوئی چیز صدقہ کر لیا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت نازل کی کہ ڈر گئے ہو اب یہ صدقہ کرنے والے کام سے, تو چلو ہم تمہیں اس میں ریلیکس کر دیتے ہیں. تو ناسخ و منسوخ بالکل واضح ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے اسے اس وقت تک قید کر دو کہ جب تک اس کی زندگی تمام نہ ہو جائے, یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نہ نکال دے. پھر راہ نکال دی سورۃ النور کے اندر, اللہ تعالیٰ نے جو زنا کرنے والے کی سزا مقرر کر دی کہ وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں. تو اس طرح ناسخ و منسوخ تو موجود ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے تمہاری کمزوری نوٹ کی ہے تو اب 1 اور 2 کی نسبت رہ گئی ہے. تو ناسخ و منسوخ تو ہے. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 بالکل واضح ہے کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں گے تو اس کی جگہ نئی آیت لے آئیں گے. نیکسٹ. جی علی بھائی, ایک بھائی کوئی پمفلٹ پیپر کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اگر انڈیا میں مل جائیں, منگوانا چاہ رہے تھے. انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں ڈاک کا ایشو ہے. آپ وہ ڈیمانڈ نہ کریں جو ہم پوری نہیں کر سکتے. تو بڑا آسان طریقہ ہے میرے بھائی, آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جائیں. ہم نے پروفیشنل PDF رکھے ہوئے ہیں, اردو میں بھی, ہندی میں بھی, انگلش کے اندر بھی. اور جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے وہ تو بنگلہ زبان میں بھی ہے اور عربی کے اندر بھی ہے, ساری بڑی زبانوں کے اندر موجود ہے. اور وہ پروفیشنل PDF ہے. پروفیشنل PDF کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو کمپیوٹر پہ جا کے کمانڈ دیں گے نا تو وہ پیج کے اوپر اسی کوالٹی میں نکلے گا جس کوالٹی میں ہم نے کورل ڈرا کی فائل سے اسے پرنٹ کیا ہوا ہے. تو کلرڈ پرنٹنگ تو ظاہر مہنگی ہوگی, تو آپ بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کر لیں. تو وہ آپ کو وہاں پہ پرنٹ کروائیں اوریجنل, اس کو ساروں کو پرنٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں. یہاں سے ڈاک کا کوئی بندوبست نہیں. ہم نے بڑی کوشش کی ہے. وہ پاکستان انڈیا کے آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں کہ وہ ہم کو ڈاک میں چیز بھجوائیں بھی تو وہ پھر اس پہ شک کرتے ہیں, وہ پھر راستے میں ہی روک لیتے ہیں. مواد بھی ضائع جائے گا, فائدہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اوریجنل والے PDF اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ تمام ریسرچ پیپرز کے اذکار کارڈ کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. آپ پرنٹر تو اب گھر گھر اویلیبل ہے, ہر گلی میں دکانیں موجود ہیں. جائیں, وہ فائل ڈاؤن لوڈ کریں اور جا کے پرنٹ نکلوا لیں. پرنٹ نکلوا کے اس کی آپ ایکس رے والی بائنڈنگ کروا لیں. بڑی آسان سے. آج کل کے اسٹوڈنٹس کو تو یہ ساری باتیں پتہ ہے, مجھے تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی, ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے اور لڑکی کے والدین نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں ان کا ولی کون ہوگا یا کون شادی کروائے گا؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا والدین نہیں, ان کا والدین دور رہتے ہیں. تو بھائی وہ بچی کی شادی کے لیے ان کو قریب لے آئیں, یا وہ بچی کی شادی کی ان کا باپ اجازت دے دے. ظاہر ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا. تو وہ اس کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی ہے کورٹ میرج کے اوپر, تو وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں تفصیلاً اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. تو ماں باپ اگر دور رہ رہے ہیں تو موبائل پہ آج کل رابطہ ہو جاتا ہے, موبائل پہ بات کر کے ان سے اجازت لے لیں ان کے والد صاحب سے. اگر وہ, اور اجازت آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دادا کے پاس رہتی ہیں تو دادا فون کریں, ان کو اجازت دے دیں اور کہ جی ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ میری بچی کا نکاح کر دیں, تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں اس کے ماں باپ تو پھر اس کا دادا جو ہے وہ ولی ہے, اس کی اجازت سے نکاح ہو جائے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی, ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے جو والد ہیں نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں, تو ان کے لیے اگر آپ دعا کر دیں. کن کے لیے دعا کر دیں؟
والد صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین موجود ہے, اس کے شروع میں انہوں نے نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم والا لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے والا. اللہ تعالیٰ انہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے کے مطابق, اور یہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو. عبد القادر جیلانی یا کوئی بڑے سے بڑا بھی بزرگ ہو, اس کی کیا اوقات ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اس کا نام لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی بیماری کے دنوں میں آپ کے حکم سے نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے. آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لائے, اور آپ مصلی کی طرف جب بڑھنے لگے تو آپ کا ارادہ تو تھا کہ میں بھی یعنی مقتدیوں میں شامل ہو جاؤں, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا. نبی اسلام ان کو ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے کہ تم نماز پڑھاتے رہو, لیکن انہوں نے مصلی چھوڑا. نبی اسلام جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھ کے, ظاہر آپ کو کمزوری تھی, حضرت ابوبکر حضور کے بالکل ساتھ کھڑے ہو گئے. نبی اسلام کی تکبیرات کو وہ ٹرانسفر کرتے تھے صحابہ تک. ظاہر حضور اونچی آواز سے نہیں بول سک رہے تھے بیماری کی وجہ سے. پھر نبی اسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مصلی نہ چھوڑو تو تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور اس کے باوجود وہ مصلی پہ کھڑا رہے. تو پھر سرکار اگر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق اپنا سٹیٹس یہ بیان کر رہے ہیں تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہی حدیث ہے جو مختصر جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اس سے بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ نبی اسلام نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی تھی. نبی اسلام نے صرف ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے, وہ عبد الرحمن بن عوف ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس میں حضرت ابوبکر مصلی سے ہٹ کے تھے. جامعہ ترمذی کی حدیث میں عدم ذکر ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ حدیث جب سنن ابن ماجہ میں آتی ہے نا, تو امام ابن ماجہ نے بالکل, انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی, نہ وہ کو رافضی تھے. ٹھیک ہے, ابن ماجہ نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ نبی الاسلام کے حوالے سے کہ یعنی ایک نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا, اس چیز کو انہوں نے, ایک افضل شخص کا غیر افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھنا, اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہوئے باب کی ہیڈنگ بنائی. اور اس میں عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی اسلام کی نماز پڑھنے والی وہ حدیث لے کے آئے جو صحیح مسلم میں بھی ہے کہ قافلے سے حضور پیچھے رہ گئے تھے تو صحابہ کو ڈر ہوا کہ نماز قضا نہ ہو جائے, انہوں نے نماز شروع کروا دی. نبی اسلام تشریف لائے تو ایک رکعت ہو چکی تھی, صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے مطلع کیا عبد الرحمن بن عوف کو. وہ مصلی چھوڑنے لگے تو حضور نے ان کو اشارہ کیا, تو پھر حضور نے نماز پیچھے ہی ان کے پڑھی. اور جب سلام پھیرا عبد الرحمن بن عوف نے تو نبی اسلام نے اپنی ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ مکمل کی. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں آگے کہ صحابہ استغفار پڑھنا شروع ہو گئے, یعنی وہ ڈر گئے کہ اللہ کے نبی کی رکعت فوت ہو گئی, اب پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے. تو نبی اسلام نے اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا. آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ جب کسی امام کو آپ نے غلطی پر مطلع کرنا ہو تو ہاتھ پہ ہاتھ نہ مارا کرو, یہ طریقہ جو ہے وہ عورتوں کا ہے, مرد سبحان اللہ کہہ کے اسے مطلع کیا کرے. بس اس چیز کو آپ علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا. تو یہ حدیث امام ابن ماجہ لے کے آئے ہیں اس ثبوت میں کہ نبی الاسلام نے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھی, اور اس کو باقاعدہ انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا. لیکن حضرت ابوبکر والی حدیث جو تھی نا, جو امام ترمذی نے آدھی نقل کی تھی, بخاری میں پوری تھی, وہ وہاں نہیں لے کے آئے. اس کا مطلب ہے امام ابن ماجہ بھی وہی سمجھتے تھے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں, اور جو شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی سمجھتے تھے. انہوں نے فضائل صحابہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس روئے ارض پہ صرف عبد الرحمن بن عوف ہے جن کے پیچھے نبی الاسلام نے نماز پڑھی ہے. اور باقاعدہ انہوں نے ابن ماجہ کی اس چیپٹر کی ہیڈنگ کو بھی اس میں دلیل بنایا. اور پھر امام ابن ماجہ نے اس کے بعد اگلا چیپٹر باندھا ہے, اور اس میں حضرت ابوبکر کا مصلی چھوڑنے والی حدیث لے کے آئے ہیں. وہ اس چیپٹر میں نہیں لے کے آئے, تو ان کا بھی وہی عقیدہ تھا, اور وہ پوری حدیث لے کے آئے کہ حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا تھا. اس میں مقصد کسی کی تنقیص کرنا نہیں ہے, میں ایک علمی بحث کر رہا ہوں جو کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں, اور مولوی ان کو میرے اوپر چڑھاتے ہیں کہ اس کے دل میں جو کوئی حضرت ابوبکر کا کوئی بغض ہے تو اس کی وجہ سے ہے. میرے بھائی, ہمارے دل میں کیوں ہوگا؟ ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ بنو امیہ نے بدماشی سے حکومت حاصل کی ہے اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں, اور جب ہم خلفائے راشدین بولتے ہیں تو پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر آتے ہیں, پھر عمر آتے ہیں, پھر عثمان اور پھر مولا علی.
رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو حضرت ابوبکر پہ تو ہمارا مقدمہ کھڑا ہے. ہم بنو امیہ کو کنڈیم ہی اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت نے شروع ہو جانا ہے. تو ہم تو بنو امیہ کے خلاف ہمارا مقدمہ ہی دھڑام سے گر پڑے گا اگر ہم نعوذ باللہ حضرت ابوبکر عمر یا عثمان کے بارے میں کوئی نیگیٹو انٹینشن رکھتے ہوں. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. جس طرح وہ آپ توحید بیان کریں تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے خام خائی. جب توحید بیان کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے نا کہ نبی کا اختیار کچھ نہیں ہے, نبی کو علم غیب نہیں ہے, اللہ بتاتا ہے, اللہ کسی معاملے میں اختیار دے دے, نبی خود سے کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ کہیں گے جی نبی گستاخی کر دی. تو اگر نبی کی گستاخی کا الزام مسلمان پہ لگا دیتا تو صحابہ کی گستاخی کا الزام تو بہت چھوٹا ہے, وہ تو چاہیے کوئی نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ قرآن کے نوٹس ہم کس طرح بنائیں. قرآن کے نوٹس اس طرح بنائیں کہ میرے بھائی قرآن پاک جب ترجمے سے پڑھیں تو جو کریٹیکل باتیں ہیں جو معاشرے سے ہٹ کے آپ کو پتہ چلی ہیں سب سے پہلے وہ نوٹ کریں. جو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے ان کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ نے کوئی اپنا آپ کو درست نہیں کرنا. درست اس معاملے میں کرنا ہے جو آپ کو ایک دم ہٹ کے کوئی چیز پتہ لگے, اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے ان چیزوں کے آیات کے نمبر نوٹ کرتے جائیں. ایک دفعہ صرف ترجمے سے قرآن پڑھیں اور جو آیات آپ کو سمجھنا ہے اس کو آپ سکپ کرتے جائیں. تو اینڈ پہ آپ کو چلے گا بہت تھوڑی باتیں ایسی, زیادہ تر تو قرآن نصیحت ہے. پھر اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ ہماری قرآن کی تفسیر کلاسز دیکھیں, تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کی پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں. نیکسٹ. جی علی بھائی وسیم بھائی تھے انڈیا سے, وہ کہہ رہے تھے کہ استقامت کے لیے دعا کر دیں. استقامت کے لیے ہم سب بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ لوگ بھی دعا کیا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اور دعائے قنوت تو ہم پڑھتے ہیں وتر میں, اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. یہ جمع کے صیغوں سے, سنگولر کے صیغوں سے, اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. یہ پوری دعا جو ہے وہ ساری ہدایت کے لیے جی, استقامت کے لیے.